دیوبندی اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے. آپ کے سر میں جتنے بال نہیں ہیں وہیں آپ کی جماعت کے اتنے لوگوں سے بات کر چکا ہوں. آپ کی جو عزت ہے نا اس کی ایک زبردست ایسا 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 کر کے معلوم ایک باریک بتی بناؤ, زبردست بتی بنتی وہ دیکھو اس کی. پبلک اب جواب مانگ رہی, ہم لوگوں نے جواب دے دیے, وہ جواب کے اوپر آپ کا کیا جواب ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ میرے کو دجال کے فتنے میں پی ایچ ڈی کرایا. اچھا میں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگوں کی پرابلم, کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا گوگل کے مرید ہے, آپ لوگوں کے پاس مرشدین تو نہیں رہتے. نمرود کا بھی قصہ آپ کو معلوم ہوگا. نمرود جو ہے نا ایک لنگڑے مچھر کی وجہ سے مرا. الحمدللہ, استغفر اللہ, جزاکم اللہ خیر. یہ خالی عربک ورڈز یوز کر لینے سے ان کی ریسرچ بہت ہو گئی, بلکہ مت سمجھیے آپ لوگ. السلام علیکم میرے بھائیوں, جیسے کہ میں نے آپ سے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ عامر اکبر کی جو نیکسٹ ویڈیو آئیں گی, جو پینل ڈسکشن بولے تھے عامر اکبر صاحب, تو اس کے بعد ایک ویڈیو بناؤں گا بولا تھا میں. تو انشاءاللہ آج وہ دن آ گیا. تھوڑا مصروف رہنے کی وجہ سے جو ہے ذرا لیٹ ہو رہی, مگر بنانا ضرور تھا یہ ویڈیو. تو مدعے پہ تو اپن بعد میں بات کریں گے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا, پہلے تو میں ہمارے عامر اکبر صاحب اور ان کی ٹیم کو ایک مبارکباد دینا چاہوں گا, اور بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے, واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے. جی ہاں بھائیوں, دیکھیے یہ بالکل ایکٹنگ ہی تھی. یہ جو ہے نا اپنی ایکٹنگ سے لوگوں کو دیوانے بنانے کے فلمیں بنا رہے. اب وہ ایکٹنگ تھی کیوں پوچھیں گے آپ میرے سے, تو وہ ایکٹنگ اس لیے بول رہا ہوں میں یہ کہ عامر اکبر جو ہے نا بہت ہی ہر بار اپنی ویڈیو میں بولتے ہم لوگ ریسرچ بیسڈ, پروف بیسڈ, فلاں فلاں بیسس پہ جو ہے ویڈیوز بنا رہی, حق جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہی, دعوت دے رہی اسلام قبول کرنے کی. بڑے 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 باتیں رہتے ان کی ریسرچ کے نام پہ جو ہے نا. جیسا آپ کل دیکھے ہوں گے ہمارے نوید بھائی بھی جو ہے نا ایک ویڈیو ریلیز کرے, جس میں انہوں نے ہمارے بھائی خنویر مہدوی نے جو آلریڈی کئی سال پہلے یہی سوالوں کے اور کئی سارے سوالوں کے جو ہے نا جوابات یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے. اگر یہ ریسرچ جو کہہ رہے ہیں اپنی عامر اکبر, اگر وہ ریسرچ میں ہمارے بھائی خنویر مہدوی کی بھی اگر ویڈیو دیکھ لیتے تو جو ہے نا ان کی ریسرچ کچھ کمپلیٹ ہوتی. ٹھیک ہے, وہ ریسرچ کے نام پہ صرف اپنا پاگل پن بیان کر رہے ہیں, یعنی ایکٹنگ جو بولا نا میں آن اسکرین آ کے الحمدللہ, استغفر اللہ, جزاکم اللہ خیر. یہ خالی عربک ورڈز یوز کر لینے سے ان کی ریسرچ بہت ہو گئی, بلکہ مت سمجھیے آپ. یہ جو ہے نا ابھی نئے نئے مسلم بنے تو ایسے الفاظ ان کے منہ سے نکل کے اپنے آپ کو مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں. جب مہدوی تھے تو انہوں الحمدللہ جزاک اللہ یوز نہیں کرتے تھے, اب یوز کر رہے ہیں ورڈز, کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے نا, تو ان کو دکھانا پڑتا میں مسلم ہو گیا, میں مسلم ہو گیا, میں مسلم ہو گیا بول کے پروجیکٹ کرنا پڑتا لوگوں کو اپنے آپ کو. تو خیر ان کی جو ریسرچ ہے نا صرف الفاظ کے حد تک ہی ہے, ریسرچ کے نام پہ گھنٹہ ہے وہاں پر صرف. جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ بھائی اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ جو آلریڈی سوالات پوچھ لیے گئے ہیں, جن کے جواب دے دیے گئے ہیں, آپ اس کے بعد کی بات کیجئے, یا وہ سوالات کے جو جوابات دیے گئے ہیں اس کے رد میں بات کیجئے. اچھا میں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگوں کی پرابلم, کیونکہ آپ لوگوں جو ہے نا گوگل کے مرید ہے, آپ لوگوں کے پاس مرشدین تو نہیں رہتے, تو آپ گوگل کے مرید بنے ہوئے ہیں. اب گوگل کی پرابلم کیا ہے, آج جو ہے آپ گوگل پہ جا کر ٹائپ کیجئے واٹ از دا کیپٹل آف انڈیا بول کے, وہاں پر انہیں بتا دیتا نیو دہلی. پھر کل آپ آ کے گوگل سے پھر وہی سوال کیجئے واٹ از دا کیپٹل آف دہلی, پھر بتاتا انہیں نیو دہلی بول کے. آپ کتنے دن بھی دن میں 50 بار پوچھ لو, 1000 بار وہ سوال پوچھ لو, گوگل کبھی اب آپ کو پلٹا کے یہ نہیں بولیں گا کہ بھائی کل ہی میں تیرے کو جواب دیا تھا نا, یا صبح میں پوچھا تو یہ سوال تو میں تیرے کو جواب دیا تھا نا, آگے بات کر بھائی, کیا بار بار سیم سوال کر رہا بلکہ گوگل آپ کو نہیں پوچھتا. تو آپ ہم لوگوں کو مہدویوں کو جو ہے نا گوگل مت سمجھیے, ہم لوگ مہدویاں ہیں, شعور رکھتے, سینس کی بات کرنے کی بات کرتے. تو آپ جو ہے نا جو سوال کے جوابات دے دیے گئے ہیں اس کے بعد کی بات کیجئے, یا تو وہ جوابات کو رد کرنے کی بات کیجئے, یا کم اپ وتھ نیو کوشچنز. پرانے کوشچنز وہی گھسا پیٹا ریکارڈ نکو, پبلک بور ہو گئی یہ سوالوں سے, 600 سال سے جواب دیتے ہوئے آ رہے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی دیں گے, مگر اب کب تک, ہم لوگ کا سوال کرنے کا ٹائم آ گیا فی الحال. تو جو ہے نا انشاءاللہ یہ ویڈیو پہ, یہ ویڈیو میں یہ جو میں بنا رہا ہوں ویڈیو, اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, آگے چل کے ہم لوگ جو عامر اکبر جو پچھلا ویڈیو بنائے تھے اس میں سے 3 امپورٹنٹ پوائنٹس, جو اگین ریڈ بٹوین دا لائنز کی جو بات بولا تھا نا میں اپنے پچھلے ویڈیو میں, اسی لائن پہ ہے سمجھیے, تو اس پر ہم لوگ بات کریں گے.
تو ہمارے عامر اکبر بھائی آپ پہلے کیا کرو معلوم کہ جو ہم لوگ آلریڈی جواباں دے دیے وہ آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کیجئے یا اپنی ریسرچ کنٹینیو کیجئے. وہ سوری آپ لوگوں کا نے ریسرچ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے نا, تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا میں ہمارے خنبیر مہدوی بھائی کے کچھ ویڈیوز کے لنکس جو ہے نا ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. معلوم ہے آپ لوگوں کا نے دماغ تو کام کرتا نہیں آپ لوگوں کا, یہ ٹاپ فلور آئی نو آپ کے سر میں جتنے بال نہیں ہیں وہیں آپ کی جماعت کے اتنے لوگوں سے بات کر چکا ہوں, تو میرے کو آپ لوگوں کی دوڑ معلوم ہے. تو میں جو ہے نا آپ لوگوں کو اسپون فیڈنگ ہونا رہتا, جو وہ بھی آپ کے اندر نگلنے بھی نہیں ہوتا. آپ کو اسپون فیڈنگ جب منہ کے قریب آپ کے چمچ میں لے کے جا کے جب چیز لا کے دیتے نا, وہ نگلنے کا بھی کام آپ نہیں کرتے. مگر یہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا ہوں میں, یہ ہماری قوم میں جو آپ شر پیدا کر رہے ہیں, آپ کے فتنے میں جو لوگ پھنسنے کا اندیشہ ہے نا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے ویڈیو یہ, ٹھیک ہے. آپ اطمینان رکھیے. ہاں, اور ایک بات, میرے خیال سے آپ جو ہے نا اپنی کلاس کے بہت مدعو اسٹوڈنٹ تھے, جو ایل کے جی پوری لائف ٹائم پڑھتے گئے آپ. اگر ایل کے جی میں جو بات آپ سیکھے اس کے نیکسٹ لیول کی اگر بات کرتے تو آپ یو کے جی میں جاتے تھے, پھر پروموشن ہوا آپ کا, وہ ایل کے جی کا سمجھ گئے آپ, یو کے جی کا سمجھ گئے تو فرسٹ میں جاتے تھے, 10th ویسی جو ہے نا آپ ڈگری, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, پی ایچ ڈی جو بھی ہے کرتے تھے. مگر آپ وہی سیم ایل کے جی ہی ریپیٹ کرے اپنے لائف ٹائم پورا. آئی نو دیٹ, کیونکہ آپ کی جو علمی صلاحیت آپ جو بتا رہے ہیں نا, میرے کو آئی ایم شیور کہ آپ جو ہے سیم چیز خالی ریپیٹ کرنا سکھاتے. آپ کو جو چابی بھرتا دیکھیے, جتنا آپ کو رٹاتا آپ اتنا ہی بول سکتے. آپ اپنی طرف سے اپنا دماغ یوز کرنا آپ کے, خیر چھوڑیے اب کیا بولوں میں. تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ جو ریسرچ کا ورڈ اپنے ویڈیوز میں یوز کر رہے ہیں نا, وہ ریسرچ ورڈ کو مذاق مت بنائیے. ریئلی ڈو سم ریسرچ اینڈ دین میک ویڈیوز. اور آپ جیسا ایل کے جی کے کوشچنز جو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں نا, آپ سے پہلے آپ کے بڑے لوگاں بھی جو ہے نا وہی ایل کے جی کے کوشچنز ریپیٹ کرتے کرتے جہنم رسید ہو گئے. تو آپ بھی ویسا مت کیجیے. آپ ابھی با حیات ہے, ابھی عقل تھوڑی کام کر رہی نا, تو آپ اس کو استعمال کیجیے اینڈ موو فردر, گرو اپ, آگے بڑھیے. آپ ایل کے جی کے سوالات بہت ہو گئے. کم اپ وتھ نیو کوشچنس, اور آپ جو آلریڈی ہم لوگوں نے جواب دیے نا, ان جوابات کو رد کرنے کے اس میں ویڈیو بنائیے. سوال 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 سوال, بس ہو گئے سوالات. پبلک اب جواب مانگ رہی, ہم لوگوں نے جواباں دے دیے, وہ جواب کے اوپر آپ کا کیا جواب ہے نہیں, آپ کے پاس پھر وہی سوال ہی ہے. خیر چلیے, اب ویڈیو پہ, یہ ویڈیو میں جو مین ریزن ہے بنانے کا, جو عامر اکبر کی لیٹسٹ ویڈیو جو آئی نا, اس کے اوپر میرے کچھ آبزرویشنس ہے. یہ سوالات عامر اکبر سے بھی ہے اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی ہے کہ یہ چیزوں کو آپ نظر انداز مت کیجیے, غور کرنے کی بات بول رہا ہوں میں. اور الحمدللہ میں ہر بار یہ بولتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا, وہ اللہ کو میری کیا ادا پسند آئی نہیں معلوم, مگر اللہ تعالیٰ میرے کو دجال کے فتنے میں پی ایچ ڈی کرایا. جی ہاں بالکل, پی ایچ ڈی کرا ہوا ہوں میں دجال کے فتنے میں. یو ایس. لیکن میں نے تو ایسی ڈگری کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہے. سنو گے بھی نہیں, کیونکہ بیکاز یہ کافی ڈیفیکلٹ کورس ہے, کافی کم اسٹوڈنٹ کر پائے. یو ہیو ٹو بی ویری انٹیلیجنٹ, اینڈ آئی واز ون آف. تو ابھی آپ کا جو ویڈیو تھا ہمارے عامر اکبر صاحب, تو اس میں جتنے چہرے آپ دکھائے اس میں آدھے میرے کو اہل حدیثاں دکھے, ٹھیک ہے, اور آدھے جو ہے دیوبندی لوگ دکھے. بریلویاں کہیں کو نہیں تھے, نہیں آتے بولے ان لوگ. یا آپ کے پاس آپ گئے نہیں ان کے پاس. اچھا سوری, آپ میرے کو بولنے کے واسطے بولے تھے شاید انہوں اہل سنت والجماعت میں آتے بول کے, مگر حقیقت میں ان کو آپ گنتے نہیں اہل سنت والجماعت میں. اور وہ ایک صاحب ہے موسیٰ کلیم نام کے, ان سے میری بات ہوئی تھی 2 گھنٹے. تو انہوں جو ہے نا اپنے آپ کو جماعت اسلامی کے بول رہے تھے. تو نہ انہوں اپنے آپ کو اہل حدیث بول رہے تھے, نہ دیوبندی بول رہے تھے. انہوں بول رہے تھے میں جماعت اسلامی سے ہوں, بس اتنا ہی. وہ کون سی جماعت ہے اللہ عالم, ان کچھ معلوم ہے. تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ اہل سنت والجماعت جب بول رہے تھے, مین اسٹریم سنی جو آپ بول رہے تھے, اہل حدیث اور دیوبندیوں میں چھو جا رہی, بریلویاں نہیں آتے اس میں. ایک بھی بریلوی کہیں کو نہیں تھا آپ کے ویڈیو میں, نہیں گئے ان کے پاس, آؤ ہمارے پینل ڈسکشن جوائن ہو بول کے, یا گئے تو بھی نہیں آتے بول کے بول دیے ان لوگاں. او سوری, آپ کے حساب سے ان لوگاں بھی شرکی عقیدے والے ہیں نہیں, تو دیوبندیاں نہیں ہیں آپ کے حساب سے شرکی عقیدے والے. آئیے آپ کا ایک ویڈیو دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کا کیا خیال ہے دیوبندیوں کے بارے میں. دیوبندی اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے. دیوبندی تصوف کے قائل ہیں. سب سے 2-3 موٹے موٹے پوائنٹ آپ کو گنوا دوں. دیوبندی تصوف کے قائل ہیں, وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں, حلول کے قائل ہیں,
وہ اشرف علی تھانوی ہو, وہ قاسم ننوتوی ہو, وہ مولوی ذکریا صاحب ہو, وہ رشید احمد گنگوہی ہو, جتنے کبار علماء دیوبند گزرے ہیں یہ سب کے سب وحدت الوجود کے کفریہ عقیدے کے قائل ہیں, اور اہل حدیث اس عقیدے کو کہ ہر چیز ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب کے اندر ایک صوفی صاحب کا قصہ لکھتے ہیں کہ ایک مواحد کے پاس, اس کو تھانوی صاحب نے مواحد کا لفظ قرار دیا کہ اس مواحد کے پاس ایک شخص آیا, ایک پلیٹ میں گندگی پاخانہ لے کر آیا اور ایک پلیٹ میں حلوہ لے کر آیا, اور کہا اس صوفی صاحب سے کہ اگر ہر چیز ہی وہ ہے, ہر چیز ہی اللہ ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, تو یہ ایک پلیٹ میں گندگی ہے, ایک میں حلوہ ہے, دونوں کھا کر دکھاؤ. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں امداد المشتاق کتاب میں کہ اس مولوی صاحب نے بس شکل مولوی حلوہ کھا لیا اور پھر اپنی شکل تبدیل کر کے سور کی شکل میں آ کر وہ گندگی کھا لی اور کہا یہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے, سب وہی ہے. یہ کفر کا عقیدہ ہے. اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں علماء دیوبند. روایت کیا ہے کہ اللہ پاک نے کہا حدیث قدسی, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ عز و جل کی طرف اس بات کو نقل کرنا, منسوب کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. اللہ عز و جل نے ایسی کوئی بات اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے, محمد کریم کے فرمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کہا کنتو کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, پھر میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا, اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ میری ہی شکل ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کفر کا عقیدہ ہے جس کو علماء دیوبند کے سب سے بڑے استاد امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائل امدادیہ میں نقل کرتے ہیں. جس بھائی نے دیکھنی ہو وہ میرے پاس آ کر یہ کتابیں دیکھ سکتا ہے. شمائل امدادیہ میں مولوی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں کہ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خدا تھا اور بندہ ہی خدا ظاہر ہے. یعنی بندے کا اندر جو ہے ظاہر بندہ ہے لیکن باطن میں وہ بندہ نہیں ہے, باطن میں وہ حق ہے. ظاہر بندہ باطن حق, اندروں اللہ باروں بندہ. یہ کفر کا عقیدہ ہے جو تمام علماء دیوبند کا ہے, اور اہل حدیث علماء قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر اس عقیدے کو کفر کہتے ہیں. جی دیکھ لیے نا اہل حدیث دیوبندیوں کو کیا مانتے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ آپ کی جماعت کے علماء بول رہی. تو جب آپ دیوبندیوں کو کفریہ عقائد والے مشرکاں یہ سب مانتے, تو ان لوگوں کے ساتھ ٹیم اپ ہو کے ہم لوگوں کے خلاف کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ان سے صرف اپنا مطلب نکلے تک گٹھ بندھن ہے, اس کے بعد جو ہے نا ان کو بھی لات مارنے کا ہے. جیسا میرے خیال سے عبد القوی صاحب بھی جو ہے نا وہ اسٹنگ آپریشن کے بعد آپ کو لات مار کے طلاق دے دیے جیسا دکھ رہا. میرے خیال سے آپ کو یہ طاہر ثنابلی کو پکڑے آپ. ایک ویڈیو آیا میری نظر کے سامنے جو ارشد عیساقی صاحب کے ویڈیو کا جواب بول کے بولے تھے, تو میرے خیال سے اب عبد القوی صاحب آپ کے پیچھے نہیں ہیں, دیوبندی تھے نا انہوں. دیکھ لیے ارے انہیں اسٹنگ آپریشن ہو گیا اس کا, میرا کور ایکسپوز ہو گیا, تو جو ہے نا اب میرا سیف نہیں ہوں بول کے انہوں آپ کو دے دیے جی پہ. تو اب جو ہے نا آپ طاہر ثنابلی کو پکڑے, شاید وہ وہاں بیٹھ کے رہتا کہیں باہر, انڈیا کا ہے یا پاکستان کا ہے, بہرحال کہیں رہتا انہیں, خیر وہ الگ بات ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف دیوبندیوں کو کفریہ شرکیہ عقائد والے مان رہے ہیں, آپ مانو نکو مانو, آپ کے بڑے تو مان رہے ہیں, اب آپ اپنے بڑوں کو نہیں مانتے بول کے نکو بولو. تو ایسے عقیدے والوں کو آپ جو ہے نا مہدویوں کے خلاف اپنے پینل ڈسکشن میں لا رہی ہیں, جبکہ ان لوگوں کو لا رہی ہیں, اور ایسے ہی عقائد والے جو آپ بولتے بریلویوں کو نہیں لا سک رہی. کیا مطلب ہے اس کا؟ بریلویاں قیامت تک بھی آپ لوگوں کے ساتھ یعنی اہل حدیث اور دیوبندیوں کے ساتھ انہوں نہیں آتے, میرے کو معلوم ہے یہ بات. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ گیم کھیل رہے ہیں نا, یہ جو فتنہ ڈالنے کا, دیوبندیوں سے میں فتوے لا لے کے ہوں, اہل حدیثوں سے فتوے لا لے کے ہوں, آپ کے فتووں کی تو اوقات کا ایک ویڈیو آلریڈی بنا دیا تھا, وہ دیکھ لیے, وہ بات ختم ہو گئی. تو میرا سوال اب یہ ہے اس ویڈیو کے تعلق سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ آپ بریلویوں کو اپنے ساتھ نہیں شامل کر رہے ہیں اور دیوبندیوں کو شامل کر رہے ہیں جن کا عقیدہ غلط ہے بول کے آپ خود مان رہے, آپ یعنی آپ کے بڑے. تو یہ کیا ماجرا ہے, کیا وجہ ہے آپ کی, کیا مجبوری ہے جو آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑ رہا؟ میں یہ اگر آپ جواب دیں گے تو بہتر ہے, جو نہیں دیں گے میرے کو معلوم ہے, مگر انشاءاللہ یہ گٹھ بندھن کی حقیقت جو ہے نا میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گٹھ بندھن سرکار کیسا بنی ہوئی ہے, کس لیے بنی ہوئی ہے. بہت ڈیپ راز ہے اس کے اندر, انشاءاللہ اپن نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا وہ دیکھیں گے. تو بس میرے کو تو یہی سمجھ میں آ رہا کہ ایمان والوں کے خلاف جو ہے نا پورے بدعقیدے ایک جگہ مل کے کام کر رہے ہیں. گڈ, ویری گڈ, اچھی بات ہے, کیجیے. تو اب جو ہے نا سیکنڈ پوائنٹ پہ بات کریں گے اپن. آپ اپنی ہر ویڈیو میں جو ہے نا ہم لوگ بہت ہی مطلب ہم لوگوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں, جیسا کہ بہت ہی عزت کے ساتھ, بہت ہی احترام کے ساتھ, بہت ہی ادب کے ساتھ, بہت ہی یہ, بہت ہی وہ.
भाई कौन दो बोल रहा हम लोगों को इज्जत? आपको हम लोग आपकी गर्दन पे तलवार रख के पूछ रहे हैं हम आपको इज्जत दो बोल के? आपकी इज्जत की हमारे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इज्जत का देने वाला अल्लाह है, और हम लोगों को जो है ना इज्जत की फ़िक्र नहीं है। आपकी इज्जत के भूखे नहीं बैठे हुए कोई भी यहाँ पर, हम लोगों को हमारे ईमान की फ़िक्र है। तो आप क्या करो मालूम, आपकी जो इज्जत है ना उसकी एक ज़बरदस्त ऐसा 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 करके मालूम एक बारीक बत्ती बनाओ, ज़बरदस्त बत्ती बनती है देखो उसकी। तो वो बत्ती को क्या करो मालूम, आप हो या आपके पीछे जो आपको चाबी दे रहे ना, उन लोग जिधर से सोचते देखो उधर वो बत्ती डाल लो। हाँ, आप जो है ना वो बत्ती जहाँ से सोचते वहाँ डाल लो। किस लिए बोला बोले तो क्योंकि आप दिल या दिमाग से तो सोचने वाले हैं नहीं। क्योंकि आप अगर दिल या दिमाग से सोचते थे तो आप जो है ना आके हमारे से डायरेक्टली फेस टू फेस बात करते थे, ठीक है? आपको ये छोटी गेम समझ में नहीं आ रही कि आगे वाले जो है ना महदवियों के खिलाफ ही जो पलटे हुए महदवियाँ हैं उनको ठहरा रही कि भाई लड़ना है, आप लोग दोनों लड़ लो, मर लो, मार लो, एक दूसरे को गालियां दे लो, क्या भी कर लो, बल्कि अपन दोनों को लड़ा दे रहे। अपने मुल्क के दुश्मन बहुत खुशनसीब हैं सर। उन्हें हमारे साथ लड़ने के लिए अपने सिपाही नहीं सिर्फ हथियार भेजने पड़ते हैं। इतनी छोटी लॉजिक जो है ना आपको समझ में नहीं आ रही, बहुत अफसोस की बात है ये। और खैर आपके जैसे अक्ल के पैदल लोग उन लोगों के हाथ में कठपुतली बनना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो आप जो है अगर दिल या दिमाग से सोचने वाले रहते थे तो पहले क्या करते थे आप, हम लोगों के बुक्स अच्छी तरीके से पढ़ते थे, ठीक है? रिसर्च करते थे, हमारे यूट्यूब वीडियोस जो अवेलेबल है वो देखते थे, देख के उसके बाद के डिस्कशन को आप इनकरेज करते थे और फेस टू फेस आके बात करते थे। आप फेस टू फेस नहीं आ रहे हैं, खाली यूट्यूब झुंझुना दे दिया आपके हाथ में, चैनल बना के डालो, इसके ऊपर बला बत्तर डालो, दुनिया में देखने बैठी हुई है, आप डालते जाओ। तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते, तो आप जो है ना इतना ही कर सकते, इससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं है। और एक बात, तीसरी बात जो बहुत ही अहम है, मैं चाहता हूँ कि हमारे महदवी भाई जो है ना इस बात को समझें, ठीक है? आप किसी सुन्नत जमात के शख्स को, आलिम को हो जाए या एक आम आदमी हो जाए, एक आम इंसान जो अहले सुन्नत वल जमात या बरेलवी है, ठीक है, उन लोगों को किसी खादियानी से मिलाद के ऊपर डिस्कशन करते हुए देखे, या नहीं तो तरावी 8 रकात है या 20 रकात है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे तो देखे आप, नहीं करते। उनके ऊपर किस टॉपिक पे होती डिस्कशन? सिर्फ ख़त्म नबूवत पे होती डिस्कशन, ठीक है? जो गुलाम अहमद खादियानी कज़्ज़ाब जो है ना अपने आप को नबी डिक्लेयर करा था माज़अल्लाह, तो वो जो है ना वो टॉपिक पे होती, क्योंकि अपन उनको मुसलमान मानते नहीं, तो अपन जो इस्लाम के अकायद है वो चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं करते उनसे। तो वैसे ही जो है ना अब आपसे भी, आप इन द सेंस आमिर अकबर एंड पार्टी, आप भी जो है ना मेहदी अलैहिस्सलाम की टॉपिक पे बात करने के काबिल नहीं हैं। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम सुन्नी है, आपके हिसाब से जो मेन स्ट्रीम सुन्नी है, वो लोग जो है ना बदअकीदा है अहले सुन्नत वल जमात बरेलवियों के हिसाब से। तो पहले आप अपने आप को जो है ना मुसलमान साबित कीजिए। जब आप मुसलमान साबित हो जाएंगे उसके बाद जो है ना आप मेहदी अलैहिस्सलाम के टॉपिक पे बात कर सकते। तो आप जो है ना आगे से अपना अकीदा साबित कीजिए कि आप मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते, हम 5 नमाज पढ़ते, हम रोज़े रखते, हम हज करते, ज़कात देते, ये चीज़ें नहीं चलते, ठीक है? क्योंकि ये पूरे चीज़ें जो है दूसरे जिसको आप बदअकीदा बोलते, जैसे देवबंदियाँ हैं, उन लोग भी करते आपके हिसाब से, मगर उन लोग मुशरिक है। तो वैसे ही बरेलवियों के हिसाब से, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमात है, सुन्नतुल जमात जिसको बोलते, वो जमात जो है ना सबसे बड़ी जमात है इस्लाम की। तो वो लोगों के हिसाब से आप लोग, यानी जो आप मेन स्ट्रीम सुन्नी में जिसको आप गिन ले रहे हैं, आप अहले हदीस और देवबंदी जो है ना मुस्लिम नहीं होते, आपके भी कुफरिया और शिरकिया अकायद है। तो आप पहले अपना अकीदा साबित कीजिए कि आप मुस्लिम हैं, उसके बाद जो है ना आप मेहदी अलैहिस्सलाम की टॉपिक पे बात कीजिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग जो है ना मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से सिर्फ उस जमात से बात करते जो विलायत को मानते। जो विलायत को नहीं मानते उन लोगों से ये टॉपिक करना टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी महदवियत से पलटा बंदा, ठीक है, अगर उनको इमामुना की ज़ात से अगर प्रॉब्लम रहती थी, यानी सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को अगर आप मेहदी मऊद नहीं मानना चाह रही, तो आप महदवियत से हटके जो है ना आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो जाने का था वो था सुन्नतुल जमात, यानी बरेलवी जो सूफीज़म विलायत को मानते। मगर आप लोग मान ही जाते, जो एक्स महदवी मैं जितने मुशीराबाद में देखा या दीगर जगहों पे, उन लोग जो है ना देवबंदी और
اہل حدیث بنتے. ٹھیک ہے, کیوں بھائی؟ آپ کو مہدویت سے جب ہٹنا ہے تو آپ کے پاس صرف مہدی علیہ السلام سے پرابلم اگر ہے تو آپ سنی بن جائیے, جو اولیاء اللہ کو مانتے, ولایت کو مانتے. آپ وہاں نہیں جا کے آپ دیوبندی اور اہل حدیث بنتے. اس سے صاف معلوم ہوتا کہ آپ کو صرف مہدی علیہ السلام سے پرابلم نہیں ہے, آپ کو پوری ولایت سے پرابلم ہے. آپ لوگ ولایت کے منکر ہیں. تو اس لیے بول رہا ہوں, پہلے آپ جو ہے نا مسلمان بن جائیے, اس کے بعد آپ مہدی علیہ السلام کی ٹاپک پہ بات کرنے کے قابل ہوتے. آپ لوگ اس لیے قابل نہیں ہے بول رہا ہوں میں مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے, کیونکہ آپ لوگوں کو ولایت کا وی کا بھی پتہ نہیں ہے. تو آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے, میں بول کے نہیں, آپ کسی سے بھی ولایت کا جو قائل ہے اس سے آپ پوچھ لیجئے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں کیا بول کے. پہلے ان لوگ آپ کو نہیں بول رہے, تو لہٰذا یہ ٹاپک کو اپن پرولونگ نہیں کریں گے. آپ مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا بند کر دیجئے. پہلے اپنے آپ کو پہلے مسلم ثابت کیجئے, اس کے بعد اللہ مالک ہے دیکھیں گے. اور میں جو ہے ہمارے مہدوی بھائیوں سے ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائیوں دیکھیے, یہ وہ دور ہے جہاں پر ایک ایمان والے کو اپنا ایمان بچانا ہاتھ میں انگار کا گرم ڈلے کو پکڑنے کے برابر رہتا. تو آپ لوگ جو ہے نا اس وقت میں کمزور مت پڑیے, کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ان کے ساتھ جو ہے نا دیوبندیاں ہیں, اہل حدیثہ ہیں, منکر حدیث ہے, قادیانی ہیں, یہ پورے ان لوگوں کے ساتھ ہے. اپنے کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اپنے ساتھ ہے, وہ کافی ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا فی الحال اپنے ایمان کی فکر کیجئے, کیونکہ دیکھیے اپن ان لوگوں کو جتنا بھی چھیتو کریں گے ان لوگ گھسیں گے اپنے پاس ہی, کیونکہ ان لوگوں کا ٹارگیٹ ہی اپنا ایمان لوٹنا ہے. تو آپ لوگ ابھی اٹس ہائی ٹائم اپنے ایمان کی فکر کرنا شروع کر دیجئے, ورنہ آپ کو دجال فتنے میں بچنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ میں لکھ کے دو بولے تو لکھ کے دیتا ہوں. جی ہاں, تو اب جو ہے نا لاسٹ بات, آپ میرے کو سننے میں آیا اور آپ بھی جو ہے نا کئی اپنے ویڈیوز میں بول رہے ہیں کہ مرشداں جواب نہیں دے رہے, مرشداں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ ان کے چمچے ہو جاؤ یا ہم لوگ ان کے کتے ہو جاؤ یا ہم لوگ ان کے غلامہ ہو جاؤ, جواب دے رہے ہیں بول کے. تو اس کا جو ہے نا میں آپ کو ایک سمپل سا اور سویٹ آنسر دیتا ہوں. دیکھیے ابو جہل کو کون قتل کرے معلوم ہے نا آپ کو؟ انہیں اس قابل نہیں تھا کہ انہیں کسی, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی بات ہے اس کے لیے, انہیں کسی دوسرے صحابی کے بھی ہاتھ سے جو ہے نا قتل ہونے کے قابل نہیں تھا. تو اس کو جو ہے نا 2 کمسن بچوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا قتل کروایا. کیونکہ اگر ابو جہل جو ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے یا دوسرے بہادر صحابہ جو تھے, اگر ان کے ہاتھ سے قتل ہوتا تو وہ اس کے لیے بہت عزت کی بات تھی, کیونکہ انہیں ایک نمبر کا سرٹیفائیڈ بدماش, مشرک, گستاخ, جو بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا کیا تھا ابو جہل. تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرنے کے واسطے صحیح لوگوں کو چوز کرا تھا. تو ویسے ہی آپ لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کچھ معقول انتظام ہی کرا. اور نمرود کا بھی قصہ آپ کو معلوم ہوگا. نمرود جو ہے نا ایک لنگڑے مچھر کی وجہ سے مرا. تو اللہ تعالیٰ جب جس کو زیادہ ذلیل کرنا رہتا دیکھیے, تو اس کو جو ہے نا ایسی ہمارے جیسے غلاموں سے جو ہے نا ذلیل کرواتا, کیونکہ بڑی ہستیوں سے اگر ذلیل کروایا تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت شرف کی بات رہتی. ان لوگ اپنے آپ کو کیا کی سمجھ لیتے, ارے میں بھی کچھ ہوں, میرے کو فلاں ہستی نے آئیڈینٹیفائی کیا, ریکگنائز کیا میرے ایفرٹس کو بول کے آتا. تو آپ جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بڑی ہستی ہماری قوم کی جواب دے. آپ ہمارے جیسے عام لوگوں سے ذلیل ہوئیے, آپ کے لیے وہی کافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے بھائیوں, اب یہ ویڈیو شاید لمبی ہو رہی, تو فی الحال یہ ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ایسے شر پسند لوگوں کے شر سے جو ہے نا اپنے ایمان کو بچائے بزرگان دین کے صدقے طفیل میں. اور میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ فی الحال اپنے ایمان کی فکر کرنا شروع نہیں کرے تو دجال کے فتنے میں پھنسنے سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے, آپ میری یہ بات پہ غور کیجئے. میرے شاید کبھی, دیکھیے میں کوئی خطیب یا اسپیکر یا اوریٹر نہیں ہوں, میں میرے دل سے بات کرتا ہوں اور امید یہی کرتا ہوں کہ یہ بات آپ لوگوں کے دل پہ اثر ہو. میرے الفاظ کچھ نیچے اوپر ہو سکتے ہیں, معافی چاہتا ہوں اس کے لیے. کبھی میرے جو ہے نا کچھ الفاظ کڑوے بھی رہتے, مگر یہ آپ کے ایمان کے
ایمان کی حفاظت کے لیے ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا ابھی بہت لیٹ ہو گئی اپنے کو ایمان کی فکر کرنا بے حد ضروری ہے. یہ وقت میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنا مشکل وقت چل رہا. لہٰذا میں جو ہے نا یہ ویڈیو ابھی یہیں پر ختم کرتا ہوں. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.